کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک حجر سے پورے شہر کے لیے پانی نکل آیا؟ وہ بھی ایک یا دو چشمے نہیں بلکہ 12 چشمے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیوں دکھایا، اور اس واقعے میں ہمارے لیے آج کیا سبق چھپا ہے؟ اللہ کا فرمان وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ حجر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروپ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ڈیئر ویورز، جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہے تھے تو انہیں شدید پیاس کا سامنا ہوا۔ ڈیزرٹ میں نہ دریا تھا، نہ کنواں، نہ بارش۔ لوگ پروفٹ موسیٰ کے پاس آئے اور پانی کا مطالبہ کیا۔ پروفٹ موسیٰ نے اپنی قوم کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی حجر پر مارو۔ ڈیئر ویورز، ذرا غور کریں، یہ وہی لاٹھی تھی جس کے ذریعے اللہ نے پہلے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائے تھے، جن کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت مبارکہ یا اگلی آیتوں میں ایکسپلین کریں گے۔ بیک ٹو دا پوائنٹ، جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے حجر پر لاٹھی ماری، اس حجر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بنی اسرائیل 12 قبائل پر مشتمل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری کر دیا تاکہ پانی کے حصول پر کوئی جھگڑا یا کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہ صرف پانی کا انتظام نہیں تھا ڈیئر ویورز، بلکہ اللہ کی کامل حکمت اور انصاف کا مظاہرہ بھی تھا۔ اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ ہر مشکل کا حل رکھتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ذرا غور کریں، انسان جب ظاہری وسائل کو دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر حجر سے پانی نکل سکتا ہے تو آپ کی زندگی کی مشکل بھی حل ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، دعا کی طاقت۔ حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اللہ سے رجوع کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات میں سب سے پہلے اللہ کے دروازے پر دستک دینی چاہیے۔ تیسری بات، اللہ کی نعمتوں میں انصاف۔ ڈیئر ویورز، غور کریں، ہر قبیلے کو الگ چشمہ ملا تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور اللہ کی تقسیم میں حکمت اور عدل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، شکر گزاری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، یعنی رزق اللہ کی عطا ہے، اس پر غرور نہیں بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز، فساد سے بچو۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد نافرمانی، ظلم، جھوٹ، دھوکہ اور فساد میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم بھی اپنی زندگی میں مختلف مشکلات، پریشانیوں، مالی تنگی، بیماری یا ذہنی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس رب نے ایک حجر سے 12 چشمے جاری کر دیے، وہ ہماری زندگی میں بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، دعا کریں، شکر ادا کریں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں۔ ڈیئر ویورز، جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نہیں بچا تو حضرت موسیٰ اور اس حجر کے معجزے کو یاد کیجیے۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اس کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ حافظ۔